شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. محترم حاضرین، ساری تعریف حمد و ثنا اس احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا اور تنہا مالک و مولا ہے۔ درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان تمام کی امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی تمام موحد امتی پر۔ آج میرا اصل موضوع ایک عظیم المرتبہ مبارک ترین مہینہ جو ہم سے رخصت ہو چکا ہے، جو مہینوں کا سردار بھی ہے، جو عظمتوں سے، کمالات سے، فضائل و مناقب سے بھرپور بھی ہے، کہ جس میں ایک رات ہزار مہینوں کی رات سے افضل و بہتر بھی ہے، جس مہینے میں قرآن مقدس کا نزول ہوا تھا، وہ ماہ مبارک رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے جو گزر چکا ہے۔ ہم اس ماہ مبارک کے ایک عظیم مقصد کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ ماہ رمضان جس کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ میں کتب علیکم الصیام کہا، تو وہیں لعلکم تتقون بھی فرمایا، یعنی ہم روزے کو دو باب میں منقسم کر سکتے ہیں، دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں ماہ رمضان کو۔ ایک حصے میں ہم ماہ رمضان کی فضیلت بیان کر سکتے ہیں، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت بیان کر سکتے ہیں، ماہ رمضان میں اعتکاف اور زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کر سکتے ہیں، ماہ رمضان میں قیام اللیل کو بیان کر سکتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف لعلکم تتقون جو ماہ رمضان کا مقصد ہے، یعنی کہ دو باب ہے۔ ماہ رمضان
فرضیت صیام اور ماہ رمضان کا مقصد. ہم نے ماہ رمضان کی فضیلتیں خوب سنی، اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی، مگر ماہ صیام کا جو مقصد ہے ہم نے اس کو سنا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں. ماہ رمضان گیا، رمضان کے مقصد کو بھی اسی ماہ کے ساتھ ہم نے رخصت کر دیا. اب ہمارے سامنے وہ چیپٹر نہیں ہے. ماہ رمضان کا مقصد کیا تھا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. گویا ہم نے ماہ رمضان کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کرنے میں ہم نے ماہ رمضان کا ترجمہ یا تفسیر اس انداز میں کی ہے کہ رمضان میں صرف روزے فرض ہیں، رمضان میں صرف تلاوت کرنی چاہیے، رمضان میں صرف عبادت کرنی چاہیے، رمضان میں صرف قیام اللیل کرنا چاہیے. یہ صرف جو ہم نے رمضان کے ساتھ جوڑ دیا یہی غلط کیا. رمضان صرف ایک مہینہ کی عبادتوں کا تقاضا لے کر نہیں آیا تھا. رمضان کا ایک مقصد تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. کھانا پانی ایک دن یعنی 12 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پانی سے روکا. جو حلال تھا، ہمارے لیے حرام نہیں تھا. پانی بھی حلال، کھانا بھی حلال، مگر پروردگار عالم نے اس حلال سے بھی پورے ایک دن کے لیے، صبح سے شام تک کے لیے 12 گھنٹے کے لیے لگ بھگ روک دیا. دراصل یہ پیغام ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے تم حلال چیزوں سے رک گئے. ایک دن، ایک روزہ اگر کمپلیٹ 24 گھنٹے میں ہوتا ہے تو ایک دن یعنی 12 گھنٹے تقریباً حلال چیزوں سے تم رک گئے. جو چیزیں حرام ہیں ان سے 12 مہینے رک جاؤ. یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ رمضان کا مقصد ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو کھانے پینے سے شام تک رک جاؤ. جو چیزیں حرام ہیں 1 سال کے لیے رک جاؤ. لعلکم تتقون یہی ہے. تم نے دال چھوڑ دیا، تم نے سبزیاں چھوڑ دی، تم نے روٹی کھانا ترک کر دیا، تم نے بریانی پلاؤ کا شوق رکھتے ہوئے ان کا ایک نوالا اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا. اے مسلمانوں، یہ حلال چیزیں تھی پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے. تم نے ایک دن کے لیے، دن بھر کے لیے، صبح سے شام تک کے لیے اسے چھوڑا ہے. پھر جو حرام چیزیں ہیں کیا اسے سال بھر نہیں چھوڑ سکتے؟ روزے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ. سال بھر کے لیے حرام چیزیں چھوڑ دو، حرام کاموں سے رک جاؤ. یہ ہے روزے کا مقصد. ہم نے رمضان کی فرضیت پہ عمل کیا، ہم نے قیام اللیل کی اہمیت پہ عمل کیا، ہم نے قرآن مقدس کی تلاوت کے ثواب کی لالچ میں عمل کیا، مگر ماہ رمضان کا جو مقصد ہے اس کو کبھی سامنے نہیں رکھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں کو چھوڑنے والے، اور اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ فرائض پہ عمل کرنے والے. جو چیزیں اللہ نے فرض کر دی ان کو بروئے کار لانے والے، یہ ہیں متقی لوگ. رمضان اس لیے نہیں آیا کہ صرف اس ایک مہینے میں روزے رکھے جائیں. رمضان صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس ایک مہینے میں تلاوت صرف کر لی جائے. رمضان صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس ایک مہینے میں قیام اللیل کر لیا جائے، ختم قرآن کا ڈھنڈورا پیٹا جائے. صرف اس لیے نہیں آیا. رمضان اس لیے بھی آیا کہ تمہاری زندگی رمضان کے بعد تقوی والی گزرے، پرہیزگاری والی گزرے، متقی بن کے تم زندگی گزارو. رمضان اس لیے بھی آیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. کھانا چھوڑا تھا دن بھر، تمباکو سال بھر چھوڑیں گے. کھانا چھوڑا تھا دن بھر، سگریٹ سال بھر چھوڑیں گے. کھانا چھوڑا تھا دن بھر،
गुटखे साल भर छोड़ेंगे, खाना छोड़ा था दिन भर, लेकिन ये सूद ब्याज साल भर छोड़ेंगे, खाना छोड़ा था दिन भर, गीबत साल भर नहीं करेंगे, खाना छोड़ा था साल भर, रिश्वत एक दिन, लेकिन रिश्वत साल भर नहीं लेंगे। लअल्लकुम तत्तकून, माह रमजान यही तकवा का दर्स लेकर के आया था, रमजान के बाद तुम्हें गुनाहों से रोकने के लिए आया था। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो गोया कि हमने और आपने माह रमजान के तकद्दुस को पामाल कर दिया, हमने उसके मकसद को फौत कर दिया। माह रमजान में बड़ी इबादत का जोश था, माह रमजान में खूब तिलावत का शौक था, माह रमजान गया सब खत्म हो गया। अरे माह रमजान में तो ऐसे भी आदमी इबादत कर सकता था, क्योंकि उसके साथ उसका दुश्मन शैतान नहीं था, और जब शैतान नहीं है आदमी के पास और उसके साथ, तो वो नेकी तो करेगा ही। असल नेकी तो तब है कि जब बहकाने वाला साथ हो, शैतान वसवसा देने वाला मौजूद हो, फिर भी आदमी शैतान के वसवसे से बच जाए और अल्लाह की तरफ झुक जाए। असल इबादत तो यह है, गोया के माह रमजान का असल मकसद रमजान के बाद शुरू होता है। रोजा रखने वालों ने गुटखा छोड़ दिया, रोजा रखने वालों ने तंबाकू छोड़ दिया, रोजा रखने वालों ने नशीली चीजें छोड़ दी, रोजा रखने वालों ने हराम चीजें छोड़ दी। अब रोजा रखने वाले गीबत नहीं करते हैं, अब रोजा रखने वाले चुगली नहीं खाते हैं, अब रोजा रखने वाले रिश्वत नहीं लेते हैं, अब रोजा रखने वाले झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने रोजे के मकसद को पा लिया, और जो सब कुछ करते हैं उन्होंने रोजे के मकसद को गंवा दिया। एक ऑफर था परवरदिगार आलम को राजी करने का, वो हमसे फौत हो गया। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। भाई मुत्तकी आदमी गुटखा नहीं चबाएगा, मुत्तकी आदमी सिगरेट नोशी नहीं करेगा, मुत्तकी आदमी रिश्वत नहीं लेगा, मुत्तकी आदमी सूद नहीं खाएगा। वो मुत्तकी है, परहेजगार है, उसे अल्लाह का डर है, खौफ है अल्लाह का। वो इन हराम चीजों की तरफ देखेगा नहीं, हाथ लगाना तो दूर, और अगर गलती से मुंह में पड़ जाए तो थूक देगा, और गले से उतर जाए तो उल्टी कर देगा। यह है मुत्तकी लोगों के करामात। रमजान मुत्तकी बनाने के लिए आया था। हम और आप अगर मुत्तकी नहीं बन सके तो फिर रमजान ऐसे ही जिंदगी में आया चला गया, फिर आएगा चला जाएगा। रमजान का मकसद फौत हो गया। एक बात सुन लीजिए कि ये रमजान जो मुत्तकी बनाने के लिए आया था, तो इसमें फायदा हमारा ही था, फायदा हमारा ही था, रब का कोई फायदा नहीं होता। अरे वो तो रब है, आप उसकी इबादत करेंगे तो भी रब है, आप इबादत नहीं करेंगे तो भी वो माबूद और रब है। उसकी इबादत करने वालों की कमी नहीं है। परिंदे इबादत करते हैं, समंदर की मछलियां इबादत करती हैं, पेड़ पौधे शजर हजर इबादत करते हैं, चांद सूरज शम्सो कमर इबादत करते हैं, सारे सैयारे और सारे सितारे इबादत करते हैं। हम कलील तादाद में उन मखलूकात के मुकाबले में हैं, हम उनकी इबादत छोड़ भी दें तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की शान घटने वाली नहीं है। ये फायदे हमारे हैं कि मुत्तकी हम हो गए। कुछ लोग कह रहे थे फला आदमी को कैंसर हो गया, बेचारा बड़ा शरीफ था, कभी गुटखा नहीं खाता था, कभी सिगरेट नहीं पीता था, कभी तंबाकू नहीं खाता था, उसे कैंसर हो गया। आहा, बात तो सही है, लेकिन वो उस माशरे में रह रहा था, उस जगह रह रहा था जहां पे रहने वाले लोग उनके दाएं बाएं सिगरेट पीने वाले थे, गुटखा खाने वाले थे, धुआं उनके मुंह से निकलता था और इनकी सांसों के जरिए से इनके अंदर जाता था। जरूरी नहीं है कि सिगरेट पीने वाला, हराम खोरी करने वाला वही बीमार पड़ेगा, उसके साए में जो सांस लेगा ये बीमारी उसके अंदर भी आएगी। इसीलिए इस्लाम कहता है सोहबत अच्छे लोगों की अख्तियार करो। नमाज पढ़ने से कोई अच्छा नहीं होता, कोई सिगरेट नहीं पी रहा है इससे वो अच्छा नहीं हुआ,
بلکہ اس کی صحبت کیسی ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، خود سگریٹ نہیں پیتا، سگریٹ دھونکنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، خود چوری نہیں کرتا، چوروں کے ساتھ رہتا ہے، خود نماز پڑھتا ہے، بے نمازی کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ آدمی اچھا ہے یا برا تو اس کے صحبتوں کو دیکھو، اس کے ساتھیوں کو دیکھو، اس کے دوستوں کو دیکھو۔ اگر اس کی صحبت میں رہنے والے اچھے لوگ ہیں تو وہ بھی اچھا ہے، اور اس کا ساتھی برا ہے تو وہ بھی برا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ لعلکم تتقون، ماہ رمضان کس لیے آیا تھا؟ ایک مہینہ روزہ رکھوانے اور سال بھر گناہوں کو چھڑوانے، حرام چیزوں کو چھڑوانے آیا تھا، تمہیں متقی پرہیزگار بنانے آیا تھا سال بھر۔ اور اگر متقی نہ ہوئے، پرہیزگار نہ ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک دعائیں نہیں سنے گا، عبادتیں قبول نہیں کرے گا، نجات نہیں دے گا، جنت میں نہیں جانے دے گا۔ یہ ساری چیزوں کا انحصار تقویٰ ہی پر ہے۔ متقی لوگوں ہی کی عبادت کو قبول کرتا ہے، متقی لوگوں ہی کی وہ دعا سنتا ہے، متقی لوگوں ہی کے کارنامے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو واقعہ پیش کیا ہے اسے پڑھ لیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے بیچ، مکہ والوں کے بیچ، ان مشرکوں کے بیچ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے، دو بیٹوں کا واقعہ سنا دیجئے، بالحق، جو واقعہ حق و صداقت پر مبنی ہے۔ یہ لوگوں کی قصے کہانیاں نہیں ہیں، بنائے ہوئے نہیں ہیں، من گھڑت نہیں ہے، یہ واقعہ من جانب اللہ ہے، حقیقی واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ اب ذرا اس واقعے کو پڑھیے گا، اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ متقی ہونا کتنا ضروری ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے میرے نبی آپ لوگوں کے بیچ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا واقعہ سنا دیجئے، حضرت حابیل کا واقعہ اور ان کے دوسرے بیٹے قابیل کا واقعہ سنا دیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ ان دونوں بیٹوں کی لڑائیوں کے بعد، جھگڑوں کے بعد اس نتیجے پر دونوں بیٹے پہنچے کہ او میرے بھائیوں آپس میں لڑتے کیوں ہو، چلو پروردگار عالم کے سامنے ہم اپنی اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں، اللہ جس کی قربانی کو قبول کر لے وہی حق پر مانا جائے، اور جس کی قربانی کو اللہ رد کر لے اسے باطل پہ سمجھا جائے۔ دونوں بھائیوں میں جھگڑا تھا، ایک لڑکی کو لے کر، خوبصورت لڑکی کو لے کر۔ ایک لڑکی پر حابیل کا حق تھا، وہ شادی کر سکتا تھا، وہ لڑکی اس کے لیے حلال تھی، مگر قابیل کے لیے وہ لڑکی حرام تھی، اس کی نسبتی بہن تھی۔ لیکن لڑکی خوبصورت اتنی تھی کہ یہ فتنہ، محبت کا فتنہ ایسا بڑھا کہ حابیل جو حق پر تھا وہ بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں، اور قابیل جو غلط پہ تھا وہ بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ دونوں ایک ہی لڑکی سے شادی کرنے پر بضد تھا۔ لوگوں نے سمجھایا، آپس میں بات سمجھ میں آئی، چلو بھائی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کس کی قربانی قبول کرتا ہے؟ اس زمانے میں قربانی کا دستور یہ تھا کہ لوگ اپنی اپنی قربانی لے کر فیلڈ میں، میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو جلا دیتی تھی۔ جس کی قربانی جل گئی سمجھو اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور جس کی قربانی رہ گئی اس کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ وہ غلط آدمی ہے، اس کا پیسہ غلط ہے، اس کی سوچ غلط ہے، اس کی نیت غلط ہے۔ یہ ہوتا تھا انکشاف۔ دونوں بھائیوں نے مل کر قربانی پیش کی۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے مل کر قربانی پیش کی۔ فتقبل من احدهما، ایک کی قربانی کو رب ذوالجلال نے قبول کر لیا، ولم يتقبل من الاخر،
دوسرے کی قربانی، حابیل کی قربانی کو پروردگار عالم نے رد کر دیا، نہیں قبول کیا۔ دنیا والوں کی آنکھیں کھل گئی، حابیل تو صحیح ہے، قابیل غلطی پر ہے، قابیل جو گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے وہ مجرم ہے، مگر زیادہ طاقتور وہی تھا، شہزور وہی تھا، فتنہ پرور وہی تھا۔ قربانی رد ہونے کے باوجود ضد پر تھا، نہیں چھوڑو یار، ہم نہیں مانتے اس کو۔ قال لأقتلنک، اس مجرم نے، اس فسادی نے دوسرے بھائی کو کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل ہی کر دوں گا، مار ہی دوں گا، نہ رہے گا باس نہ بچے گی بانسری، تو مرے گا تو میرے لیے راستہ صاف ہوگا۔ قال، حابیل جو حق سے تھا، جس کی قربانی پروردگار عالم نے قبول کر لی، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، یہی اصل جملہ ہے قرآن کا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل نے کہا اے میرے پیارے بھائی، کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ پروردگار عالم متقیوں کی عبادت ہی کو قبول کرتا ہے؟ متقیوں ہی کی عبادت کو قبول کرتا ہے، غیر متقی کی عبادت قبول نہیں ہوتی، غیر متقی کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ لعلکم تتقون، ماہ رمضان تمہیں متقی بنانے آیا تھا، اگر تم متقی ہو جاؤ گے تو نمازیں قبول ہوگی، اگر متقی ہو جاؤ گے تو صدقے قبول ہوں گے، اگر متقی ہو جاؤ گے تو عبادتیں قبول ہوں گی، اگر متقی بن جاؤ گے تو تلاوتیں قبول ہوں گی، اگر متقی بن جاؤ گے تو تمہاری قربانی قبول ہوگی۔ جی، یہ تقوی اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ زندگی میں یہ جوہر ہے تو ساری عبادتیں قبول، اور اگر تقوی نہیں ہے تو ساری عبادتیں کر کے بھی رائے گا فضول، قبول نہیں ہوں گی۔ اور یہ تقوی اتنی اہم چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کے بارے میں مزید ارشاد فرماتا ہے سورہ الحج میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، جو آدمی متقی بن جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، راستہ نکال دیتا ہے۔ مصیبتوں نے اسے گھیر لیا، پریشانیوں نے اسے دبوچ لیا، اللہ کی آفتیں اس پہ آ گئی اور خدا کے قہر کا نزول ہو گیا، عذاب نے چاروں طرف سے دروازے اور نافذے بند کر دیے، مگر وہ آدمی اگر متقی ہے، وہ آدمی اگر پرہیزگار ہے تو 100 کے بیچ میں سے، 1000 کے بیچ میں سے اس ایک آدمی کو پروردگار عالم اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ دنیا حیران ہو جائے گی کہ یہ آدمی کیسے بچ گیا، یہ آدمی کیسے بچ گیا، ارے کیسے بچ گیا، پوری بس کھائی میں گر گئی، سب مر گئے، یہ کیسے بچ گیا؟ یہ تو اسی ایروپلین میں تھا جو کل آگ لگ کے ایروپلین نیچے گر گیا، یہ ایک آدمی کیسے بچ گیا؟ ہے نا بھائی، ایک آدمی متقی ہوگا وہ ایک آدمی بچے گا، یجعل لہ مخرجا، ایک آدمی اگر متقی ہے پروردگار عالم اس کا راستہ بنا دے گا۔ نکلو جی تم سائیڈ پکڑو، ہٹو، کہاں اس بھیڑ میں ہو، پروردگار عالم اسے ہدایت دیتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے۔ ابھی پورا واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے، حیدرآباد یا اسی علاقے کے لوگ تھے، پورا کنبہ عمرہ کرنے گیا تھا، پورا کنبہ، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بیوی، بہو، گھر کی سارے لوگ تھے، ایک بس میں سوار ہو کر مدینہ کی زیارت کو جا رہے تھے، گاڑی رات میں چل رہی تھی، ہائی سپیڈ چل رہی تھی، لگژری بس تھی، تھکے ہوئے لوگ تھے، آنکھ لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ ایک کو بچانا چاہتا ہے تو ایک کو بچا لیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا باقی سارے لوگ متقی نہیں تھے؟ متقی نہیں تھے؟ ارے بھائی، موت کہاں آ رہی ہے؟ مدینہ میں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوش ہے۔ میرے بندو، میں نے تمہیں مارا بھی تو کہاں مارا؟ نبی کے شہر میں لا کر مارا، اور ایک کو بچا کر احسان کیا۔ تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دنیا والے دیکھیں یہ متقی آدمی تھا،
بچ گیا. اس آدمی سے پوچھا گیا تم کیسے بچے؟ کہا کہ سب سو رہے تھے, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, میں اٹھ کر ڈرائیور کے پاس آ گیا اور ڈرائیور سے بات کرنے لگا. جب آگ لگی تو اچانک لگی, ڈرائیور کودا, ہم بھی کود گئے. جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے ایسے ہدایت و توفیق دیتا ہے نا. اب بھائی مجرموں کے بیچ میں ایک متقی ہو تو پروردگار عالم اسے راستہ دیتا ہے, نکل جا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اس متقی آدمی کی روزی کا انتظام اللہ کرتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے روزی کی امید ہی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دیس پردیس میں پریشان ہیں روزیوں کے لیے, نماز کی توفیق نہیں, خدا سے مانگنے کے بجائے مالکوں سے مانگ رہا ہے, روزگار دے دیجئے, مالک کے پاس جا کر گر گرا رہا ہے, تھوڑا سا کام دے دیجئے, ایک دم بند ہے, کاریگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے. یہی مانگتے اللہ سے کام مل جاتا, رب سے مانگنے کی توفیق نہیں ہے. کاروبار میں پریشان ہے, ماتھے کا پسینہ پوچھ رہا ہے, روزی نہیں مل رہی ہے. ایک آدمی ہے فجر میں آ رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, پنجگانہ میں جھک رہا ہے, آنکھیں اشکبار ہے, اے اللہ گھر کا اناج ختم ہو گیا, روزگار بھی نہیں ہے, شام میں کھا پی کر ختم ہو جائے گا, میرے بچے کیا کھائیں گے اللہ, میری بیوی کیا کھائے گی, میں خود کیا کھاؤں گا. اس پکارنے والے نے اللہ کو پکارا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہ کسی مالک کے پاس نہیں گیا جھکنے کے لیے کہ مجھے کام دے دو, وہ تو حقیقی مالک کے پاس سجدہ ریز ہو کر اللہ وحدہ لا شریک سے روزی مانگ رہا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, پروردگار عالم اس نیک و متقی آدمی کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے روزی کی امید نہیں ہوتی. اچھا, راستہ مصیبتوں سے نکلنے کا بھی متقی کو دیتا ہے اور بغیر روزگار کے روزی بھی متقی کو دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر حال میں تقوی ہونا ضروری ہے. تقوی ہے تو آپ کے پاس وہ ہتھیار ہے, وہ اوزار ہے کہ آپ اس تقوی کی بنیاد پر پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں. اور اگر تقوی نہیں ہے تو شہرت, دولت, عزت, رتبہ سب بیکار ہے, کیونکہ یہ چیز خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اور ایک آدمی کے پاس تقوی ہے, اس کا رشتہ اللہ سے ہے. اللہ کے مقابل کون ہے؟ کوئی نہیں, مگر اس کا بندہ ہے جو اللہ سے مانگ رہا ہے, اس سے ڈر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پہ ترس کھاتا ہے. اور مرنے کے بعد آپ جنت میں جائیں گے بنا تقوی کے. وہ رمضان آیا تھا تقوی سکھانے, تقوی کا درس دینے, آپ نے لپیٹ کے رکھ دیا. نہیں جی, بس جو کرنا تھا ہم نے رمضان میں کر لیا, اب سال بھر نہیں کر پائیں گے, ہم نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تھی تو اللہ نے کہہ دیا تھا اعدت للمتقین, یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی. جس نے ماہ رمضان کے اس چیپٹر کو رمضان کے ساتھ کلوز کر دیا تھا, بند کر دیا تھا, جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں بنائی گئی. آپ سمجھتے ہیں رمضان کے روزے کے بدلے میں جنت مل جائے گی؟ یہ ہے دھوکہ. انسان خود دھوکہ کھا رہا ہے, اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. ارے اس نے تو ہم کو پیدا کیا ہے, وہ جان رہا ہے کہ یہ فراڈ ہے. ہم نے شیطان کو بند کیا, اب اس کا دل نہیں لگتا ہے تو مسجد میں چلا آیا, مگر جو ہی شیطان کھلا اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا اور اللہ کی مسجد سے غافل ہو گیا. ارے یہ شیطان کے ساتھی ہیں, شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو ماہ رمضان کس لیے آیا تھا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. 1-2 منٹ آپ کا اور لے لیتا ہوں. قرآن مجید کی سورہ نبا کی تلاوت کیجئے اور پوری سورہ چھوڑ دیجئے. پوری سورہ کے بجائے آپ چند آیتوں کی تلاوت کر لیجئے. ان للمتقین مفازا, قیامت کے دن جب انسان قبروں سے اٹھے گا حوصلے نہیں ہوں گے, پریشانیاں ہوں گی, سورج سوا نیزے پر ہوگا, پروردگار عالم اتنے جلال میں ہوگا کہ فرشتے بھی دور ہٹ جائیں گے اور اللہ کے نبی, اللہ کے ولی بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی تاب نہ لا سکیں گے.
اس قیامت کے میدان میں ان للمتقین مفازا، یہ قبروں سے نکلیں گے اگر ان کے پاس تقوی کا سرمایہ ہوگا، اگر یہ لوگ متقی ہوں گے۔ للمتقین مفازا، ایسے متقیوں کے لیے اس دن بھی کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا، کامیابی ہے متقیوں کے لیے۔ حدائق و اعنابا، ایسے متقیوں کے لیے باغات ہیں، اور باغات میں بھی انگور کے بڑے بڑے باغ ہیں۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ایسے متقیوں کے لیے حوریں ہیں، ہم عمر حوریں ہیں، جوان سال اور خوبصورت ترین حوریں ہیں۔ وَكَاسًا دِهَاقًا، ایسے متقیوں کے لیے شراب کی پیالیاں ہیں، چھلکتا ہوا جام ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، یہ متقی لوگ جنت میں ایسی شاہانہ زندگی گزاریں گے کہ ان کے کان میں کوئی خرافات، لغو اور بیہودہ بات نہیں پڑے گی، ہے نا؟ اٹھ رہے نکل یہاں سے، کہاں سویا ہوا ہے، دن بھر سویا رہتا ہے، ایسی بات نہیں بھائی۔ عزت دار لوگ ہیں، شان والے لوگ ہیں۔ فرشتے آئیں گے، السلام علیکم، غلمان آئیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، السلام علیکم، حوریں آئیں گی، السلام علیکم، ہر طرف سے وقیلاً سلاماً سلاما، ہر طرف سے سلام کی بوچھار، سلام کی بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ جی یہ سب متقیوں کے لیے ہے، غیر متقی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جاؤ لائن میں لگو، تمہاری عبادتوں کی جانچ ہوگی، اور جتنا سا تم نے کیا ہے ہاں اس کا بدلہ ملے گا، مگر وہ اتنا تھوڑا سا ہے۔ پہلے دوزخ میں جاؤ، پہلے جہنم میں جاؤ۔ متقی نہیں تھے، جھوٹ بولتے تھے، رشوت لیتے تھے، غیبت کرتے تھے، فساد کرتے تھے، ہے نا، بہکی بہکی باتیں کرتے تھے، بے نمازیوں کا ساتھ دیتے تھے۔ اگر ایسے اتنے سارے سوالات ان سے ہوں گے کہ ان سوالوں کی جواب نہ ملنے کی پاداش میں انہیں پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ پھر تھوڑی بہت رمضان وغیرہ کی جو عبادتیں ہیں اس کا ثواب و صلہ نہ جانے کتنے ہزار سال دوزخ میں جلنے کے بعد پھر جنت میں وہ جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ چلا جائے، جا سکتا ہے اگر ان کی توحید میں خلل نہ ہوئی، اگر ان کی توحید سلامت رہی تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، ورنہ کامیابی نہیں۔ کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ رمضان متقی بنانے کے لیے آیا تھا، اس لیے یہ ایک مہینہ کی عبادت کو نہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا، پروردگار عالم اس کو لے کر کیا کرے گا۔ ہم پورے سال کو دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ سال لمبا ہے، وہ مہینہ لمبا نہیں تھا۔ 30 دن آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اور 360 میں سے 330 دن آپ گناہ کریں گے۔ بتلائیے ان عبادتوں پہ آپ کا یہ جرم بھاری پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ لہٰذا ہم اپنے اس گزرتے ہوئے ایام کو، ماہ و سال کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنے اندر تقوی کو لائیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، خدا کے خوف سے اللہ کی عبادت کرنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہم سارے مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔